بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ وار یومیہ درس قرآن کریم کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام ہے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کا۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقوں کا ذکر کیا جو مریض تھے، کفر و شرک کے مرض میں مبتلا تھے، ہدایت سے دور تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کا خطاب کر کے اپنی بندگی اور عبادت کا جو حکم دے رہے ہیں، یہ گویا کہ نسخہ شفا ہے جس کی طرف انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں تمہارے مرض کا احساس دلا دیا، اب تمہیں چاہیے کہ اپنا علاج کراؤ، اور نسخہ شفا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندگی اور عبادت صرف اور صرف اپنے پروردگار کی کرو، جس بندگی اور عبادت میں کفر و شرک کا شائبہ نہ ہو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ کا جو اہم دعویٰ ہے اس کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہم موضوع ذکر فرمایا ہے جس کو صورت کا دعویٰ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ بھی ہے کہ پورے قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور یہاں جو خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا وہ تمام کی تمام انسانیت کو کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عبادت اور اس کی بندگی، اس کے ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے تمام کے تمام لوگوں کو مکلف بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو دو طرح کا خطاب ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الناس کے ساتھ، اور کہیں اللہ رب الجلال خاص طبقے کو مخاطب کرتے ہیں جیسے یا اہل الکتاب یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو وہاں یہی میسیج اور پیغام دینا ہوتا ہے جو عقائد و نظریات سے متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ عقیدہ توحید کے بارے میں، عقیدہ رسالت کے بارے میں، عقیدہ قیامت سے متعلق آگاہی دینی ہو تو تمام انسانیت کو مخاطب کیا جاتا ہے، چونکہ ان عقائد کے تمام لوگ مکلف ہیں۔ ہاں پھر جو لوگ مان لیتے ہیں عقیدہ توحید و رسالت کو، عقیدہ قیامت کو، ایمان قبول کر لیتے ہیں، اسلام کی آغوش میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو الگ مخاطب کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کا اللہ رب الجلال ان کو حکم دیتے ہیں۔ یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں گویا کہ سورۃ البقرہ کا موضوع بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور پورے قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ و لب لباب وہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ سورہ اعراف میں، اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کا نام لے کے تذکرہ فرمایا، اور ان کی تبلیغی مساعی کا جہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تو وہاں انبیاء کرام کی زبانی ان کی اقوام تک یہ پیغام اور یہ دعوت پہنچی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے ہماری قوم عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ ہی کی کرو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت وہ دعوت توحید ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنات کو جو تخلیق فرمایا ہے، تو اس کا مقصد بھی قرآن بتاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی بات کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو جن لا علاج مریضوں کا پہلے ذکر تھا ان کے لیے گویا کہ یہ نسخہ شفا ہے، اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ اور پورے قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ وہ اس آیت کریمہ میں بند ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام لوگوں بندگی اور عبادت کرو صرف اور صرف اپنے پروردگار کی۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی عاجزی اور تذلل کا اپنے پروردگار کے لیے اظہار کرنا، چاہے وہ قولاً ہو، چاہے وہ بدنی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا اس عاجزی کو، اس انکساری کو، اس تذلل کو، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کا اللہ رب الجلال نے جا بجا قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر عبادت کی تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک ہے عبادت قولی، جس سے اپنے پروردگار کے لیے ہم عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، قولاً
عاجزی اور انکساری ہے، جیسے اپنے نام پروردگار کو غائبانہ پکارنا مدد کے لیے، اپنے پروردگار کے نام کا وظیفہ پڑھنا، یہ عاجزی اور انکساری کے کلمات جو زبان سے ہم نکالتے ہیں، یہ قولی عبادت ہے۔ اس طریقے سے انسان اپنے بدن سے بھی عبادت کرتا ہے اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی مال میں سے انسان خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، نفلی صدقات ہے، نذر و منت ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو گویا کہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بندگی کی اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ صرف اپنے پروردگار ہی کے لیے بجا لو۔ یہ گویا کہ اعبدوا ربکم، یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ قرآن کریم نے جتنے دعاوی ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر دلائل سے منواتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جبری ایمان وہ پسندیدہ نہیں، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ جبر و قہر سے بھی لوگوں سے منوا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بات کو دلائل سے مبرہن فرمایا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دلیل ذکر فرمائی ہے، اور قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں ان کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم انسانی عقل کو مخاطب کرتا ہے، کوئی بات قرآن کریم نے ایسی نہیں کی جو انسانی عقل سے ماوراء ہو۔ انسانی عقل میں وہ تمام کے تمام دلائل آ سکتے ہیں، بشرطے کہ انسانی عقل میں فطور رہو۔ عقل سلیم رکھنے والا شخص اگر ذرا سی توجہ ان دلائل قرآنیہ کی طرف کرے تو اسے وہ دعویٰ آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بندگی اور عبادت کا حکم دیا، جو دعویٰ پیش کیا کہ عبادت اور بندگی صرف اپنے پروردگار کی تم نے کرنی ہے، اللہ نے اس کی سمپل سی دلیل دی ہے۔ فرمایا الذی خلقکم، عبادت صرف اپنے پروردگار کی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ اپنی باڈی میں غور کرو، تم خود پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کسی ذات نے تخلیق کیا اور بڑا خوبصورت تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، 5 قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی مشیت اور اپنی چوائس کے مطابق انسان کو تخلیق فرمایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، ایک جوڑ انسان کا برابر بنایا، معتدل انسان کو بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا۔ یہ انسان کی جو تخلیق ہے نا، یہ انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ جس ذات نے تمہاری تخلیق کی ہے وہی تمہارا پروردگار ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ عبادت کی جتنی اقسام تم نے بجا لانی ہے تو اسی ہستی کے لیے بجا لانی ہے۔ یہ انسانی باڈی کی تخلیق جو ہے، یہ انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ جس پروردگار نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، تمہارا خالق ہے، وہی پروردگار معبود بھی ہے۔ اب انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا تو کسی نے انسان کو تخلیق نہیں کیا، انسان کا ایک چھوٹے سا عضو بھی کسی اور نے تخلیق نہیں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاکار ہے۔ تو یہ قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے جب تمہارا خالق اللہ ہے، تمہاری تخلیق کرنے والا صرف اللہ ہے، تو عبادت کی تمام اقسام صرف اپنے پروردگار ہی کے لیے بجا لو۔ سجدہ ہو تو اللہ کے لیے، قیام ہو تو اللہ کے لیے، رکوع ہو تو اللہ کے لیے، طواف ہو تو اللہ کے گھر کا، نذر و منت ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کی، غائبانہ پکارنا ہے زبان سے مدد کے لیے تو صرف اللہ کو پکارو، اس لیے کہ یہ عبادات ہیں اور ان عبادات کے لائق صرف اللہ کی ہستی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ اور آگے فرمایا صرف تمہارا ہی خالق نہیں، والذین من قبلکم، ان لوگوں کا بھی خالق ہے جو تم سے پہلے ہوئے۔ اس میں علماء کرام نے 2 تعبیریں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم جن آباء و اجداد کے صلب سے پیدا ہوئے ہو ان کا خالق بھی کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تم کو، تمہارے آباء و اجداد کو تخلیق کرنے والا جب اللہ ہے تو معبود بھی صرف اللہ ہی کو جانو۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ معنی کیا، اور یہ دل کو لگتا بھی ہے، چونکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو خداوند تعالیٰ کا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ جو دنیا سے گزر گئے لوگ ان کے ساتھ وہ رویہ اور وہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ اللہ کے لیے اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو والذین من قبلکم میں یہ تعبیر بھی مفسرین کرام نے ذکر کی ہے، فرمایا جن کو تم معبود سمجھ کر کے جانتے ہو، پہچانتے ہو، خدا کا شریک مانتے ہو، ان کی عبادت اور بندگی کرتے ہو، فرمایا ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ یعنی وہ نیک بندے جو دنیا سے گزر گئے جن کی پوجا اور پرستش پہ تم لگے ہوئے ہو، فرمایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا جب وہ خود پیدا نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں وہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں، اس کی قدرت کا شاہکار ہے، تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تمہارے معبود نہیں، وہ تمہارے مسجود نہیں، وہ تمہارے کام آنے والے نہیں، تمہارا معبود اور مسجود صرف اللہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ انسانی عقل کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ جب تمہارا خالق، تمہارے پہلے لوگوں کا خالق، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کی تم پوجا اور پرستش کر رہے ہو، ان کا خالق اللہ ہے، تو پھر بندگی اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے بجا لاؤ۔ اور آخر میں
اس کا فائدہ بیان کیا، فرمایا لعلکم تتقون، جب بندگی اور عبادت صرف اللہ کی بجا لاؤ گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ تم کفر و شرک سے بچ جاؤ گے، عبادت کی کوئی قسم تم غیر اللہ کے لیے سر انجام نہیں دو گے، یہ توحید ماننے کا فائدہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں عالمگیر دعوت کو ذکر فرمایا اور دلائل کی روشنی میں ذکر فرمایا، اور لا علاج مریض جو پہلے گزر چکے تھے جن کا ذکر، ان کے لیے نسخہ شفا ذکر فرمایا کہ اگر یہ شفا پانا چاہتے ہیں تو شفا کا نسخہ یہ ہے کہ بندگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں، بالفاظ دیگر اللہ کی توحید پر پختہ ایمان لائیں، تو فرمایا انہیں شفا مل سکتی ہے۔